رکھا ہے یہ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخیر فیما وقع. عربی کا ایک یہ جملہ ہے، مثل کے طور پر بولا جاتا ہے کہ بھلائی اسی میں ہے جو چیز سامنے آئی. کیا آپ ایک کام کرنا چاہ رہے تھے اور اتفاق سے وہ کام نہیں ہو سکا، بلکہ اس کے الٹا کچھ ہو گیا، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں الخیر فیما وقع. بھلائی اسی میں ہے جو سامنے آئی، جو ہوا ہے. بیوی ہے کیا؟ اس لیے کوشش زیادہ کرنا. سورہ بقرہ میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو ناپسند کرے، وہی بہتر ہوتی ہے اس کے لیے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بسا اوقات ایسا ہو کہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز بڑی اچھی تھی، مجھے مل جاتی، اور میں نے اتنی کوشش کی اور وہ چیز ہاتھ نہیں لگی یا وہ کام نہیں بنا. جاب ہو کچھ بھی ہو، ہر جگہ فٹ ہوتی چیز. اب وہ ہے مضر آدمی کے لیے نقصان دہ. آگے اللہ تعالیٰ جملہ فرمانے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، تم کو نہیں معلوم. یہ غیب کی بات ہے کیا؟ ہم تھوڑا سا تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہیں صرف کہ ہجرت کے 6 سال ہو گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جب تک مکے میں تھے، صبح شام کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا، زمزم پی رہے ہیں، حتیم کے چکر کاٹ رہے ہیں، مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، صفا مروہ کے چکر لگ رہے ہیں، دوڑ لگ رہی، اور 6 سال تک زیارت نصیب نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، کوئی شک نہیں کہ میں نے رات کو دیکھا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں. تو صحابہ نبی کا خواب ہے، صحیح بات ہے، سچا ہوتا ہے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے. 1400 تیار ہو گئے، ایک دو دنوں میں 1400، 1500 تقریباً صحابہ پہنچ گئے جدہ. بورڈ لگا ہوا وہاں کے بعد شمیسہ لکھا ہوا. آپ پرانے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں حدیبیہ اسی کو کہتے ہیں. مکے والوں کو پتہ چلا، اچھا کہاں تو چھپ کے گئے تھے، اب 6 سال کے بعد اتنی تیاری ہو گئی کہ تمتماتے چلے آ رہے ہیں اور سینہ زوری زبردستی آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں گے. دیکھیں کیسے کر لیتے. انہوں نے طے کر لیا کہ آخری خطرہ تک خون بہائیں گے لیکن آنے نہیں دیں گے اندر. اور عربوں کے یہاں کے دستور یہ تھا کہ ایک طباق میں، کسی برتن میں، کسی بکرے کا، اونٹ کا، کسی چیز کا خون لے آتے تھے. اپنا نکالا تو ختم ہو جائیں گے نا، تو بکرے کا لاتے تھے، اس میں ہاتھ ڈبا دیا کرتے تھے. یہ نشانی اور علامت اس بات کی ہوتی تھی کہ جیسے میں نے ہاتھ رکھا ہے خون سے جانور کے، اسی طرح انسانوں کے خون سے رنگ دیں گے اپنے ہاتھوں، اور یا پھر اپنا آخری قطرہ بہ جائے گا. قسم کھائی کعبۃ اللہ کے قریب. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ حج میں تو جائز ہے، بلکہ 2 حج ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ جب ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قران. ایک ہی ساتھ اگر احرام پہنا ہے، اور اگر ایک ہی سفر میں الگ الگ احرام پہلا، پہلے عمرے کا پھر عمرے سے نکل گئے اس کے بعد حج کا، تو اس کو کہتے ہیں تمتع. تو ان دونوں حجوں میں حاجی کو جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، تمتع ہو یا قران.
تو حج میں جانور لے جاتے ہیں، بعض مرتبہ عرب اپنے ساتھ جانور لے جایا کرتے تھے، بعض مرتبہ وہیں خریدا کرتے تھے، پورا قافلہ آ رہا، جانور بھی ساتھ میں لے آئے، ہمارے یہاں سستے ملتے ہیں ہم لے جائیں گے ساتھ میں۔ اور دوسرے ہے کہ جانور جب کافی مدت تک ہمارے ساتھ رہے گا تو ایک قلبی اور دلی لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب چھری پھیریں گے تو کچھ کسک، کچھ تکلیف ہوگی۔ یہ کیا قربانی، ادھر گئے بازار سے بکرا پکڑ کے لائے، چھری پھیر دیا، نہ کوئی تعلق قائم ہوا، نہ محبت قائم ہوئی قربانی اللہ قبول کرتے ہیں لیکن مزہ نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، عمرے میں جانور نہیں ہے لیکن اس کے باوجود احتیاطاً جانور ساتھ میں لائے کہ لوگ دیکھنے والے سمجھے بھائی ہم صرف عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی جنگ کا، کوئی حرب کا، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں، تاکہ ان کو یقین ہو جائے۔ اور جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیا کرتے تھے، درختوں کی کھال باندھ دی یا تاگے یا کسی رسی اسی میں چپل وپل پرانے ڈال دیا، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور حرم کے جانور ہیں، تجارت کے نہیں ہیں، اور ہم لوگ حرم کے لیے جا رہے ہیں، طواف کرنے جا رہے ہیں، یہ نشانی پکی۔ سب دیکھ لیا عرب والوں نے، مکے والوں نے، لیکن کہا ہم جانے نہیں دیں گے، کچھ ہو جائے۔ اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے صلح کرو۔ صلح پہ آمادہ ہوئے وہ لوگ، آئے۔ اب جب صلح کی شرائط لکھی جا رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جملے فرما رہے ہیں، اور سہیل بیٹھے ہوئے مکے کی طرف سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے لکھو ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ، بخاری شریف میں الفاظ ہیں کہ یہ وہ قضیہ ہے، وہ تصفیہ ہے، وہ فیصلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا۔ تو سہیل نے وہیں روکا، پہلی بات تو بسم اللہ پہ روک دیا تھا، کیا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے لگے دیکھو سنو، اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، رحمان کیا چیز، کیونکہ رحمان سے وہ لوگ مانوس نہیں تھے۔ حالانکہ قرآن نے کہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اخیر میں وَلِدُعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، تم اللہ کو چاہے اللہ سے پکارو، رحمان سے پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے چاہو پکارو، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ ان کا نام اما اللہ فنعم، اللہ کے بارے میں تو ٹھیک آپ لکھیں، ہم الرحمن فلا، ہم نہیں جانتے، فلا نعرفہ، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عجیب لوگ اچھا کاٹ دے ہوئے رحمان کو، وہاں روک دیا۔ پھر جب یہاں آیا ایک جملہ کہ محمد الرسول اللہ، کہنے لگے بس ہم محمد ابن عبداللہ تو لکھنے دیں گے، محمد الرسول اللہ ہی مان لیں تو جھگڑا کس بات کا، وہ تو سوال ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جملہ نکال دو بھائی، بسم اللہ میں تو تیار ہوگا تو چلو ٹھیک ہے، کم سے کم اللہ باقی ہے، رحمان دوسری صفت نکل گئی، کوئی بات نہیں، یہاں تو رسول اللہ کا لفظ ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ اس کو کاٹو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور رسول اللہ کا لفظ کاٹوں، یہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے فرمایا مجھے بتاؤ کون سا لفظ ہے۔ یہ دیکھیے کھلی نشانی ہے کہ آپ امی ہیں، امی کے معنی ماں والے، جیسے ماں سے پیدا ہوئے اسی طرح آج تک کسی کے سامنے زانو نہیں موڑا پڑھنے کے لیے۔ تو نے فرمایا مجھے بتاؤ، بتائی یہ ہے، تو اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول نے مٹھا دیا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب 14 جو شرائط ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی بڑی کڑی اور سخت ہے کہ مدینے کا کوئی مسلمان اگر کافر ہو کے مکے آ جائے یا کسی طرح آ جائے، ہم واپس نہیں کریں گے، ہم مکے میں رکھیں گے اس کو، اور مکے کا کوئی اگر آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کروٹیں بدل رہے ہیں، یہ کیسی شرطیں ہیں؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو منظور۔ اچھا ادھر ابھی شرائط پہ دستخط نہیں ہوئے، جب تک بھائی صلح نامہ پہ سائن نہ ہو دونوں گروپوں کے، ایگریمنٹ ابھی کہاں ہوا۔ اتنے میں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے آ گئے اور آ کے مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈالا، دیکھو زخموں سے ہمارا کیا حال ہے، کتنی پٹائی ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے جب دیکھا ایک دم سے جوش اور جذبہ سب کے اندر ایک دم سے ابھر پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہیل نے کہا اچھا یہ آدمی ہم کو دے دو، ہے نا، ان کا ابھی تو صلح نامے پہ دستخط نہیں ہوئے، کہا وہ سب پھر ہم صلح نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا بھائی اس کو واپس کرو۔ اب وہ جب جا رہے ہیں زنجیروں سے جکڑے ہوئے، دو لوگ لے کے جا رہے ہیں ان کو، وہ پلٹ پلٹ کہہ رہے ہیں مسلمانوں دیکھو ہمارا کیا حال ہے، تم پھر واپس کر رہے ہو۔ اب یہ بتائیے کتنا غم، کتنا نہیں غصہ ہوگا مسلمانوں۔
لیکن وہاں کیا ہوا؟ واپس کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں رہا گیا تو آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا السنا علی الحق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ الست قلت کذا و کذا، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تو میں نے خواب دیکھا ہے طواف کرتے ہوئے دیکھا؟ ہاں میں نے کہا تھا، مگر یہ کب کہا تھا؟ اسی سال۔ خواب ہے، پورا ہوگا یقینی، لیکن یہ میں نے کب کہا تھا؟ فی ھذا العام فی ھذہ السنہ، یہ تھوڑی میں نے کہا تھا اسی سال۔ ہم وہ چلے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اسی میدان میں، وہاں گئے، ان سے بھی یہی بات کہی السنا علی الحق، ان کا ہم حق پہ نہیں کہا ہے، کہ کیا نبی نے یہ بات نہیں کہی تھی؟ کہا تھا۔ اب وہی جواب بالکل ان کی زبان سے آیا کہ کیا یہ تھوڑی بھی تو نے فرمایا تھا کہ اسی سال؟ تو قرآن یہ کہہ رہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ناپسند کرو لیکن وہ بہتر ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بہت ایک چیز کو چاہتے ہو تو تمہارے لیے بڑی مضر، نقصان دہ۔ اب کیا ہوا؟ یہ تو ہوا ہی ہوا۔ واپسی جب ہو رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا فرمایا معلوم؟ فرمایا کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ جانور تو حرم بھیج دو۔ طریقہ یہ ہے، یہ بات ایک یاد رہے کہ اگر کوئی نفلی کام ہم اب شروع کر دیں، مثلا 2 رکعت کی نیت باندھ دیں اور باندھنے کے بعد بغیر پوری کیے ہوئے توڑ دیں تو وہ کام واجب ہو جاتا ہے، تو 2 رکعتیں آپ کے اوپر واجب ہو جائیں گی۔ کل کا دن ہے، ہم نے روزے کی نیت کر لی، حالانکہ ضروری نہیں تھا، نفلی روزہ رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد 10-11 بجے ہم نے صاف کر دیا اس کو، تو اب شروع کر کے توڑا ہے، ایک روزہ ہمارے دن میں واجب ہو گیا۔ یہ طریقہ ہے، کوئی نفلی کام جو ہم پہ واجب نہیں تھا شروع کر کے اس کو پورا کیے بغیر توڑیں گے تو وہ واجب ہو جائے گا۔ تو اب یہ عمرہ ان کے ذمہ تو ہو گیا واجب، کیونکہ عمرہ نفلی حج کا نام ہے نا بھائی، اس لیے ہمارے بھائی لوگ کہیں اب کی حج اکبر ہونے والا، کیا مطلب حج اکبر؟ ارے بابا ہر حج اکبر ہوتا ہے، جیسے کہ نا اب کی فرائیڈے گڈ فرائیڈے، ہم نے کہا ہر ایوری فرائیڈے از گڈ، ہر فرائیڈے گڈ ہوتا بھائی، کوئی خاص تھوڑی۔ تو جیسے کہتے ہیں نا حج اکبر ہے، ہر حج اکبر ہے، وہ عمرہ جو ہے یہ حج اصغر ہے، اس کے مقابلے میں یہ حج اکبر ہے۔ تو یہ جو اصطلاح ہمارے دیسی میں چلی غلط، عربوں میں نہیں ہے یہ چیز۔ حج اکبر بتا یہ بات ہے کہ جمعے کو پڑھ کے تو فضیلت بڑھ جاتی، لیکن اس کی وجہ سے اس کا نام حج اکبر ہو جائے نہیں، ہر حج اکبر، چاہے سنیچر کو، اتوار کو، منگل کو، کبھی بھی ہو، حج اکبر ہی ہوگا وہ۔ تو اب عمرہ ہو گیا واجب، اور دوسرا ایک اور پریشانی کا مسئلہ سامنے کہ جب آپ احرام پہن لیں تو احرام سے نکلنے کے لیے آپ کو جانور ذبح کرنا پڑے گا، تب آپ نکلیں گے، ایسے فری میں نہیں، آپ اتار کے کپڑے رکھ دیا ختم ہو گئی بات۔ ہر عبادت کا طریقہ الگ ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ جانور حرم بھیجے گئے، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہ قرآن نقل کرا سورہ بقرہ میں، تمہاری ہدی، تمہارا جانور اپنی جگہ پہ ذبح ہو جائے، اس کے بعد تم حلال ہو، احرام سے نکلو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی حلال ہو جاؤ، عمرے سے نکل جاؤ، سو لوگ بال کٹا لو جانور، تو چلے گئے حرم، کوئی سن ہی نہیں رہا، سب گم سم۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحابی سننے کے لیے تیار نہیں، اور نبی کی اگر نافرمانی کر دے اور نبی کے دل میں بال آ جائے تو پوری امت تباہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر خیمے میں تشریف لے گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ساتھ میں، بڑی ذکی عقیق، بہت ہی سمجھدار۔ ان سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا لمبا قصہ ان کا ہے کہ جب پیغام دیا تھا تو انہوں نے 3 باتیں پہلے ہی رکھ دی تھی کہ حضور میرے اندر 3 باتیں ہیں، دیکھیے، ایک تو میں عمر کے اس مرحلے میں ہوں، اب شادی وادی کا کوئی سوال نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ شادی خالی ایک ہی کام کے لیے ہوتی، عمر شریف تھوڑی کہنے لگا ہم کو بھیجا ہے اللہ نے اسی لیے۔ تو کیا ہوا؟ شادی تبلیغ کا کام ہے، دوسرے کام ہے، اچھا دوسرے میں کثیر العیال ہوں، میرے کئی بچے ہیں، تو حضور نے فرمایا تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے۔ اچھا تیسری بات ان کو معلوم تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف میلان حضور کا زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوکن کا مسئلہ آنے کے بعد غیرت میں مبتلا ہو کے کوئی گڑبڑ کر دوں اور میری دنیا بھی جائے آخرت بھی جائے، تو اس لیے کہا مجھے، میں بڑی غیرت مند خاتون ہوں، تو حضور نے فرمایا میں اللہ سے دعا کروں گا غیرت ختم ہو جائے گی۔ بھائی سوکن وکن کرنے کے ہم یہ سوچ لینا پہلے، ہاں حضور کی دعا قبول ہوتی تو ہماری پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، ہاں لے کے کہیں بیٹھ جائیں۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تم کو کہیں خوف ہے کہ تم عدل اور انصاف نہیں کر پاؤ گے
تو ایک کی ٹھیک ہے بھائی جنت لینے کے لیے، ورنہ کہیں ادھر سے ادھر چلا وہ بھی چلا جائے معاملہ. واحدتاً او ما ملکت ایمانکم، یا باندھی ہی پہ گزارا کرو اگر آزاد سے نہیں شادی کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ذکیہ ذہین تھی، اندر تشریف لے گئے کہ دیکھا کوئی صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ سمجھایا اللہ کے رسول یہ بات نہیں ہے، نافرمان نہیں صحابہ، بات اصل میں ان کے جذبات پہ ٹھیس لگ گئی ایک دم سے. کیا سوچ کے آئے تھے طواف ہوگا کل اور زمزم پئیں گے، دعائیں کریں گے، ملتزم سے چپٹیں گے، صفا مروہ کی صحیح ہوگی، مزے آ جائیں گے. وہ سارے جذبات ایک دم سے سب ٹھنڈے ہو گئے ان کے، اس لیے ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. نافرمان نہیں ہے. دیکھیے ایسی بات کیسی سمجھداری. میں کہتی ہاں آپ کو بڑا ناز تھا دیکھا نا، اور کہتے نہیں جلتے بھی ذرا سا اور نمک چھڑک دے تو کیا حالت ہوتی. لیکن سمجھایا اچھا دوسری یہ عورت ہی کر سکتی، مرد نہیں کر سکتا. مرد کو معلوم میکے جا رہی ہوں آپ روک لیں، مہمان آئے آج مت جاؤ تو ہو کیا ہوتا. اتنے بڑے پیر ہو جاتے ان کے، چہرہ یہ موٹا، غصے تمہارے تو روزی آتے رہتے، یہ کوئی نئی بات. تو کیا ہوا کہ سمجھا دیا. پھر میں کیا کروں؟ معلوم یہ ہوا کہ بیوی سے مشورہ کیا کریں. بھائی دور دیکھیے مشورہ کر رہے بیوی سے، کام کی بات بتا رہی. کیا بتا رہی؟ آپ باہر تشریف لے جائیں، کسی سے کچھ مت فرمائیں. حکمت عملی سے کام لیا. ایک صحابی کو بلائیں، اپنے بال کٹائیں آپ، اب کچھ نہ فرمائے گا. اچھا حضور تشریف لائے اور ایک صحابی کو بلائے، یہاں میرے بال کاٹو. انہوں نے بال کاٹنا شروع کیا. صحابہ نے جب دیکھا تو ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے ایک دم سے، اور ایسے کاٹے ہیں بال کہ وہ بکرے وہاں دبا ہونے کو جائے، یہاں سر دبا ہو گئے، سب کے خون بہ رہے. دم خود تھے نا بالکل. تو اس پہ مفسر کیا لکھتے معلوم؟ یہ وہ مشورہ ہے ام سلمہ کا رہتی دنیا اس احسان کو چکانے سے. ایسا مشورہ دیا ورنہ امت غرق ہو جاتی پوری. دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا جب حضور پہ وحی نازل ہوئی اور گھبراتے ہوئے زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے خوف ہے اپنی جان کا. تو انہوں نے کیا کہا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ نبوت پہلی وحی نازل ہوئی اور تسلی کون دے رہی؟ امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کلا واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کریں گے. تحمل الکل، آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ لے لیتے ہیں، یتیموں کے سروں کے اوپر دست شفقت پھیرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، سروں پہ دوپٹے اڑاتے ہیں، لڑنے والوں کو ملا دیتے ہیں، دوسروں کا قرض اپنے اوپر لیتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع کریں گے. ایک وہ احسان، ایک یہ احسان، ان دو خواتین کا احسان رہتی دنیا نہیں چکا سکتی. تو دیکھیے صحابہ اب واپس ہو رہے ہیں، اب بالکل نڈھال ہیں، خاموش جا رہے. اب آپ دیکھیے کہتے ہیں جلتی کے اوپر جو نمک چھڑکا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جبریل السلام آئے راستے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور وہ بھی نہیں فتحنا لک فتحا مبینا خالی آ جاتا، انا ہے شروع میں تاکید کا جملہ. یقیناً ہم نے آپ کو فتح مبین دی، اور آگے مفعول آ گیا تاکید کے لیے، فتحنا لک فتحا مبینا. جب اسی ورب سے جملہ نکال کے پھر دوبارہ دوہرا دیا جائے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، تو اس کے اندر اور زیادہ تاکید ہو جاتی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو خوب خوب کھلی فتح دی ہے. صحابہ پوچھ رہے یہ حضور فتح ہے؟ پھر پوچھ رہے یہ فتح ہے؟ ہم ناکام ہو گئے، بغیر عمرہ کیے جا رہے ہیں، سر گٹائے ہوئے جانور وہاں چلے گئے، ذلیل ہو گئے، یہ شرطیں ہیں فتح؟ حضور فرمایا ہاں یہ فتح ہے. صحابہ خاموش. اسی لیے کہتے ہیں ایمان جو صحابہ کا ہے کسی کا نہیں ہو سکتا. ایک مد جس کو آدھا کلو کہتے ہیں، کسی صحابی نے جو خرچ کر دیا، اب احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرید تو خرچ کر دے، وہ ثواب وہ اجر نہیں ملے گا جو یقین تھا. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اس لیے کہا تھا منشتن و مکرہن، پسند آئے یا نہ پسند آئے ہم کو ماننا ہے. تو کیا ہوا؟ صرف اس کے بعد دیکھیں 6 میں صلح ہوئی، مکہ 8 میں فتح ہوا، صرف 2 سال کے عرصے میں. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو اللہ نور سے بھرے. کیا لکھتے ہیں معلوم؟ وہ لکھ رہے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا کہ جب یہ لوگ مکے سے مدینے چلے آئے تھے تو ملنا جلنا بالکل ختم ہو گیا تھا. اب یہ جب صلح ہو گئی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، ہمارے لوگ آپ کے یہاں آ سکتے ہیں، آپ لوگ ہمارے یہاں آ سکتے ہیں، یہ سب طے ہو گیا. تو اب مکے کے لوگ جب سیریا جاتے تھے تو راستے میں مدینہ پڑتا تھا، وہاں ٹھہرتے تھے. اب جیسے کسی نے دیکھا مسلمان نے کہ بھئی ہمارا فلاں رشتہ دار ہے تو کافر، خود زمین پہ سو گئے اور ان کو بستر پہ سلوایا، اور ایک ہی خوراک کھانا ہے، ان کو کھانا دے دیا اور خود بھوکے سو گئے. تو اس نے دیکھا میں نے ان کو مار کے نکالا تھا، ان کے جائیداد اور جگہ پہ سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا، اور ان کے اخلاق کا یہ حال ہے کہ اپنا کھانا ہم کو دے دیا، خود نیچے آدمی لیٹا، جبکہ ہم ان کے دین پہ بھی نہیں ہیں.
2.5 साल में इतने मुसलमान हुए जितने 6 में नहीं हुए थे, जो 6 साल पहले गुजरे। और इतने जब जमा हो गए तादाद में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साल के बाद एक रोज फरमा दिया साहबा से, चलो भाई अल्लाह का हुक्म आ गया, फतेह मुबीन जो कहा था रास्ते में, वो फतेह मुबीन के लिए चलो। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, मक्का फतह हो गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की चौखट पकड़ी और ऐलान फरमा दिया, ला हिजरता बादल फतह, अब मक्का फतह होने के बाद हिजरत का कोई सवाब नहीं मिलेगा। वलाकिन जिहाद व नियत, हाँ हिजरत की नीयत रहेगी कि कभी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन अब कोई हिजरत करेगा, उस वक्त कोई हिजरत ना करता तो उसका दीन नाकिस और आधा ना तमाम। अब अगर कोई हिजरत करेगा तो सवाब नहीं, क्योंकि मक्का फतह हो चुका, दारुल इस्लाम बन गया, दारुल अमन बन गया मक्का। तो यहाँ से बात शुरू हुई थी कि बसा औकात हम एक चीज़ को नापसंद करते हैं, लेकिन उसकी सिलवटों में और उसकी तह के अंदर क्या खैर होती अल्लाह को पता। इसीलिए देखिए दोनों बातें फरमाने के बाद क्या हो रहा है, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानते तुमको नहीं पता, तुम नहीं जानते। तो बाद मरते हुए आदमी हाथ मलता है और बहुत पछताता, परेशान होता है, ये काम मैं कर रहा था नहीं हुआ, इस जॉब के लिए मैंने कितनी तैयारी की थी और कितनी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद ये मुझे नहीं मिला, तो उसमें कोई खैर होगी अल्लाह की तरफ से। आदमी आखिर में इसी पे आकर, इसी को कहते हैं रज़ा बिल क़ज़ा, अल्लाह के फैसले पर जम जाना, राज़ी हो जाना कि बस अपनी तदबीर की, आगे अल्लाह की मर्ज़ी, जो उन्होंने चाहा वही हुआ। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।